تو اب میٹر یہ ہے کہ اس کیس کا جو مین ایکیوز ہے, جو بڑا ایکیوز ہے, جس کی گرد پورا کیس ہی گھوم رہا ہے, ایک تو عمران نورانی تو ہے ہی ہیں, لیکن اعجاز بٹ ایک بڑے ایکیوز ہے جن کے اوپر پورا ایک کیس دار و مدار ہے اس کیس کی. یعنی کسٹم افسران کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ اپنے جو ہے موبائل فون جو ہے وہ چینج کر کے جمع کرا دیں, یعنی نئے موبائل جمع کرا دیں, تاکہ ان کا جو ہے ریکارڈ, پرانا ریکارڈ ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو فورنزک ونگ ہے وہ ریکور نہ کر سکے. زونل آفس کا ہی میٹر نہیں ہے ان کے پاس, انہیں مختلف سرکلز میں بھی کچھ لوگوں سے اسی طرح مقابلہ کرنا ہے جس طرح زونل آفس میں ان کا مقابلہ چل رہا ہے. تو زونل آفس میں کس سے مقابلے چل رہے ہیں؟ بس زونل آفس میں آپ اچھا سمجھ آ رہے ہیں, سمجھ جائیں اس سے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں نادر خان کے ساتھ, سینئر صحافی, اور آج ہم ایک بار پھر کر رہے ہیں پروگرام ایف آئی اے کے حوالے سے, اور ایف آئی اے کا جو ایک بہت میگا اسکینڈل جو ایف آئی اے نے کچھ عرصے پہلے پکڑا تھا, جس میں کسٹم اور پولیس, کسٹم انٹیلیجنس, یہ سب انوالو تھے, ایون کہ رینجرز کے آفیشلز بھی اس میں انوالو تھے, جو کہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اور وہ تھی چھالیہ کی اسمگلنگ. اس کیس کے حوالے سے نادر صاحب کچھ پیش رفت ہوئی ہے آپ کے پاس ہے, یا کچھ مزید انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے؟ بس انفارمیشن, یہ کیس تو بھی چل رہا ہے اور کورٹ میں اس کا چل رہا ہے. 164 کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہوا ہے عمران نورانی کا, جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا. تو اس میں کچھ ابھی پیش رفت چل رہی ہے کچھ کمپنیز کے بارے میں, کہ کچھ کمپنیز نہیں آ رہی ہیں لیکن ان کے ریکارڈ کی چھان بین ہو رہی ہے. اب میٹر یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کیس میں نامینیٹ ہے, یا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور جو لوگ ایف آئی اے کے پاس اپنے بیان قلم بند کرانے آئے ہیں ضمانت کرانے کے بعد, صحیح ہے, تو ان افسران کے موبائل فون ایف آئی اے نے ضبط کیے ایز اے فورنسک کے لیے, اور فورنسک کے لیے سائبر کرائم بھیجے گئے. تو اب میٹر یہ ہے کہ اس کیس کا جو مین ایکیوز ہے, جو بڑا ایکیوز ہے, جس کی گرد پورا کیس ہی گھوم رہا ہے, ایک تو عمران نورانی تو ہے ہی ہیں, لیکن اعجاز بٹ ایک بڑے ایکیوز ہے جن کے اوپر پورا ایک کیس دار و مدار ہے اس کیس کا, کیونکہ ان کو اسمگلنگ نیٹ ورک کا ہیڈ قرار دیا جا رہا ہے. اور وہی ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ کچھ کمپنیاں وغیرہ کی بھی آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی مصدقہ نہیں ہے, لیکن ہم وہ شیئر کریں گے, بالکل ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے, کہ کچھ ایک پورا نیٹ ورک اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح یہ کیا جاتا تھا, لیکن وہ کچھ پری میچور انفارمیشن ہے, لیکن ہم اس کو جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ بتا رہے تھے کہ فورنزک کے لیے ملزمان, تمام ملزمان کے موبائل فون گئے ہیں, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس میں اعجاز بٹ کا موبائل فون آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. مثلا اس رپورٹ میں ہے ہی نہیں کوئی موبائل. ایون کہ جو کسٹم افسران نے بھی جو موبائل فون جمع کرائے وہ نئے موبائل فون جمع کرائے بنے انہوں نے, لیکن ایک رسماً ایک کارروائی کی ہے, اپنے موبائل فون یعنی نے یہ زحمت بھی نہیں کی ہے, اور اپنی یعنی کسٹم افسران کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ اپنے جو ہے موبائل فون جو ہے وہ چینج کر کے جمع کرا دیں, یعنی نئے موبائل جمع کرا دیں, تاکہ ان کا جو ہے ریکارڈ, پرانا ریکارڈ ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو فورنزک ونگ ہے وہ ریکور نہ کر سکے. لیکن ایک جو کیس کا مرکزی ملزم ہے اعجاز بٹ, اس کو یہ زحمت بھی نہیں کہی گئی کہ اس کا موبائل بھی لیا جائے. بالکل, تو یہ کیا اس کو اتنی وی آئی پی سہولیات؟ اچھا, یہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ انکوائری افسر ہوں, کیونکہ یہ تو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل, ان کے دستخط سے یہ فارم سارا گیا ہے فورنسک سیکشن میں. تو مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ زحمت انہوں نے بھی نہیں کی اس حوالے سے, اور کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کا بھی وہ کوئی جواب دینے کو قاصر ہے, بالکل ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھائی موبائل فون وہ لے کر ہی نہیں آئے. یا ابھی ڈائریکٹر ایف آئی اے, جیسے آپ سے میرا ذکر ہو رہا تھا, زعیم اقبال شیخ صاحب جو ڈائریکٹر کراچی سندھ ہیں, تو وہ ابھی کچھ ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے ان کو بالکل یہاں پہ آئے ہوئے, اس عہدے پر آئے ہوئے. تو وہ کچھ چیزیں تو کرنا شروع کی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک گیپ آیا ہے, ظاہر ہے ان کو سمجھنے میں جو وقت لگ رہا ہے, اور کچھ اقدامات انہوں نے شروع میں کیے تھے, شاید اس کے ریپرکشنز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بس جیسے ہم نے جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی تو ہم نے شروع میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے کچھ نشاندہی کی تھی کہ ایک زونل آفس کا ہی میٹر نہیں ہے ان کے پاس, انہیں مختلف سرکلز میں بھی کچھ لوگوں سے اسی طرح مقابلہ کرنا ہے جس طرح زونل آفس میں ان کا مقابلہ چل رہا ہے. تو زونل آفس میں کس سے مقابلے چل رہے ہیں؟ بس زونل آفس میں آپ سمجھ آ رہے ہیں, سمجھ جائیں اس سے, اور پھر وہ مختلف سرکلز میں بھی وہی سسٹم ظاہر سی بات ہے وہ چل رہے ہیں. تو اب اس میں ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جن افسران کے کارپوریٹ کرائم سرکل کے جن 5-6 افسران کا تبادلہ اے ڈی جی آفس میں کیا گیا تھا, ڈی جی آفس کی ہدایت پر,
تو وہ افسران کو سرکل جو ہے وہ ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب آپ اس سے زیادہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ مطلب میں کس طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں اس کی. یعنی کارپوریٹ کرائم سرکل کے جو ڈی ڈی ہیں, جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں جی جی عمران راز, انہوں نے ابھی تک ان افسران کو, جو ڈائریکٹر صاحب نے پہلا آرڈر یا دوسرا آرڈر کیا تھا ٹرانسفر پوسٹ, اب دوسرا آرڈر تو ان کا یہ ہوا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ افغانستان جن لوگوں کو بھیجنا ہے, تو کیماڑی میں جو ایک کیمپ لگایا ہے تو ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں یا صرف اپنے سرکل میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اپنی طرف سے. تو لیکن بہرحال یہ خیر ڈائریکٹر صاحب کے علم میں بھی لے کے آنا چاہ رہے تھے ہم اس پروگرام کے ذریعے, اور اے ڈی جی آفس کو بھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ چکے ہیں تو پتہ لگے. تو ڈائریکٹر صاحب کو میرے خیال صحیح ہے, چیزیں سمجھ. کراچی بہت کمپلیکس سٹی ہے, اور خاص طور پہ ایف آئی اے کراچی کے بہت مسائل ہیں, جیسے کہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ کارروائیاں کراچی میں ہونی چاہیے, جو ماضی میں بھی نہیں ہوئی. لیکن اس وقت چونکہ ڈائریکٹر صاحب کو ہمیں یہ موقع تو دینا چاہیے کہ انہیں اپنی اسٹریٹجی بنانے میں, اپنی ٹیم کلیکٹ کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا. جی جی, بس وہ اصل میں کچھ نشاندہی تو میری ڈائریکٹر سے جب اس حوالے سے بات ہوئی کہ حوالہ ہنڈی کی اچانک کارروائیاں رک گئی ہے, تو انہوں نے ایک اچھی بات یہ بتائی ہے کہ اب جو بھی حوالہ ہنڈی کی کارروائی ہوگی, تو جیسے اگر ایک سرکل جائے گا تو دوسرے سرکل کا ایک انسپیکٹر ان ٹیم کے ساتھ لازمی ہوگا اس کی مانیٹرنگ کے لیے, کہ جو شکایتیں ماضی میں ہوئی ہیں کہ ہر کارروائی میں جو پیسے کم ظاہر کیے جا رہے تھے, ڈالر جو برآمد کیا جاتا تھا وہ آدھا کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے مانیٹرنگ افسر ایک دوسرے سرکل کا لازمی جائے گا ہر کارروائی میں. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی ہے یہ بات. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کارروائی, جو انکوائریاں, جو بڑی اہم انکوائریاں ہیں کارپوریٹ کرائم سرکل, کمرشل بینکنگ سرکل, یا اے سی سی کی, یا ایس ڈی سی کی, یا ایون کہ اے ایم ایل سیکشن کی بھی جو انکوائریاں, جو میجر انکوائریاں ہیں, بڑی انکوائریاں, تو اس کے اوپر بھی کام آپ کو آئندہ آپ کو چند روز میں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ اب جو ہے حوالہ ہنڈی کی کارروائیاں, ایف آئی اے کراچی جو بھی کارروائی کرے گی, جو بھی چھاپہ مارا جائے گا, اس کے لیے ایک دوسرے سرکل کے افسر کو ایز اے مانیٹرنگ کے بھیجا جائے گا, جس سے یقیناً شفافیت آئے گی اس سارے عمل میں, جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ تنقید کا کوشچن مارک ہے, اس میں شفافیت نہیں ہے. ایک اور یہ جو ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے, ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے جو ابھی پچھلے دنوں کچھ ٹرانسفرز بھی ہوئے اور ایک رپورٹ بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی تھی, اس میں بھی سنا ہے کہ کچھ پیش رفت کی جا رہی ہے, اور اس میں کچھ نئے کریکٹرز بھی آئے ہیں. بالکل, اس میں کچھ کریکٹرز سے شامل ہوئے ہیں, اور کچھ کریکٹرز ایسے بھی ہیں جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہوئی ہے نا. تو اس میں تو بصیر اللہ بٹی ہے جس میں ان کا نام انکوائری رپورٹ میں آیا ہے, اور کچھ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اس کا نام جو ہے وہ بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں ایک سب انسپیکٹر ہیں اسلم راجپر, جو کہ اس عرصے میں کافی زیادہ پوسٹ رہے. بالکل, انہیں بھی میرے خیال ہے ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. بالکل بالکل, اس کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا, اور ان میں ایک ریٹائرڈ افسر بھی ہیں. بالکل, ہدایت اللہ اے ایس آئی, جو ایس آئی ہیں, ان کا بھی نام ہے اس میں شامل ہے. اور وہ سب یہ لوگ ہیں جو کاؤنٹر پہ اور سب مینیج وغیرہ جو کرتے تھے, اور ان کی وجہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں گئی ہے, جو انکوائری ٹیمز جس کو. چلیں ڈائریکٹر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ ظہیر اقبال شیخ صاحب جو چاہتے ہیں, اور وہ جس امید کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ وہ اس ادارے میں آئے ہیں اور اس کو کچھ بہتر اس کا نظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس میں کامیاب ہوں. ناظرین, اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آئندہ پروگرام کے ساتھ ملیں گے. شکریہ.